بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوبرا سانپ کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کوبرا سانپ کا زہر بہت قیمتی ہوتا ہے، بلکہ اسے پکڑنے والا شکاری گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اگر وہ 10 دن بھی ایک کوبرا سانپ کے پیچھے لگائے تو اسے 10 دن کی اجرت کافی اچھی مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوبرا سانپ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو سوچا کہ میں بھی 2-3 کوبرا اگر مہینے کے پکڑ لوں تو اچھے خاصے پیسے کما سکتا ہوں۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے ہی شہر گجرات میں چھان بین کرنے لگا۔ روز 1 گھنٹہ نکال کر میں مختلف لوگوں سے ملتا اور ان سے پوچھتا کہ مجھے کوبرا سانپ کہاں ملے گا۔ یہاں کے لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سانپ کا کاروبار کرتے ہوں یا پھر سانپوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں کسی طرح سپیرے کے پاس جاؤں، مگر سپیرے ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ سانپوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بڑے خفیہ اور پوشیدہ رہتے ہیں۔ تبھی ایک دن مجھے ایک لڑکے نے بڑی حیران کن بات بتائی۔ کہنے لگا کہ یار، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ڈھیر سارے کوبرا سانپ تمہیں کہاں ملیں گے، لیکن میں ایک کوبرا سانپ کے بارے میں تمہیں معلومات دے سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں آتا ہے، اور تمہیں اسے پکڑنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، پر اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ روپے دینے ہوں گے۔ اس نے مجھ سے صرف 500 روپے مانگے تھے۔ میں نے سوچا کہ 500 روپے کے بدلے میں یہ معلومات کافی اہم ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوبرا سانپ مجھے حیرتوں اور انکشافات کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گا، جہاں مجھ پر ایسے کراز کھلیں گے جن پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ لڑکا مجھے قبرستان لے گیا۔ قبرستان میں پہنچتے ہی میں نے اس سے سوال کیا کہ یہاں کوبرا سانپ کیسے آئے گا؟ کہنے لگا وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تقریباً 1 مہینے سے ایک قبر کو دیکھ رہا ہوں۔ اس قبر پر شام کے 5 بجے کے قریب روز ایک کوبرا سانپ آ جاتا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ اس قبر کے پاس سے گزروں اور مجھے وہ سانپ نہ نظر آیا ہو۔ میں کوبرا سانپ کی پہچان بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کا سر انسانی ہاتھ جتنا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اس کے پاس جا کر نہیں دیکھا، دور سے میں نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے، یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ اس لڑکے نے اپنے موبائل سے کھول کر جب مجھے وہ تصویر دکھائی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ واقعی میں وہ بہت بڑا کوبرا سانپ تھا۔ اسے دیکھ کر ہی انسان کے جسم میں مارے خوف کے چونٹیاں رینگنے لگ جائیں۔ مگر میں نے اسی سانپ کو پکڑنا تھا، پر پکڑنے سے پہلے میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا سانپ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سانپ کو اچھے طریقے سے دیکھوں، تصویریں اتاروں گا اور کچھ دن بس اسے دیکھتا ہی رہوں گا۔ اسے پکڑنے کی کوشش فوراً نہیں کروں گا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ آپ جب بھی یہاں سے گزریں آپ کو وہ سانپ نظر آئے گا، لیکن اسے پکڑنے کا طریقہ آپ کو خود ایجاد کرنا ہوگا۔ اس سانپ کا وزن بھی کافی زیادہ ہے۔ وہ کوئی چڑیا یا پرندہ نہیں ہے کہ آپ اسے جالے میں پھانس لیں گے، بلکہ آپ کو خود سے ساری کوشش کرنا ہوگی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ میں اس سانپ کو پکڑوں گا اور اس کے بعد پھر دوسرے سانپ کی کوشش کروں گا۔ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کو دوسرے سانپ کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس قبر پر یہ سانپ 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے، یعنی جب سے اس عورت کی قبر بنی ہے اس کے اوپر یہ سانپ بیٹھا ہی رہتا ہے۔ کوئی اسے یہاں سے ہٹانے کی بھی کوشش کرے تو یہ جاتا نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سانپ تو خطرناک لگتا ہے پر بہرحال مجھے سانپ کو پکڑنا تو تھا ہی، اس لیے میں نے اپنے ایک اور دوست سے بات کی۔ کہا کہ اگر تم بھی میرے ساتھ چلو تو اس سانپ سے حاصل ہونے والا منافع ہم لوگ آدھا کر لیں گے۔ میرا دوست فرقان کافی لالچی طبیعت کا تھا، فوراً مان گیا۔ کہنے لگا ہاں، قبرستانوں میں ویسے بھی بہت سانپ ہوتے ہیں، سانپوں کی بہتات ہوتی ہے، لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ وہ سانپ کون سی قبر پر بیٹھتا ہے۔ مجھے اس لڑکے ساجد نے قبر کی نشاندہی کر دی تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کی تختی پڑھ لیتا ہوں، مگر جب میں نے تختی پڑھی تو میری تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قبر ایک حافظ قرآن عورت کی ہوگی۔ اگر عورت حافظ قرآن تھی تو اس کی قبر پر ایک سانپ کیا کر رہا تھا؟ پر ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، بلکہ شک آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے بیوقوف بنایا ہو، شاید اس نے مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ بات کی ہو، شاید اس قبر پر کوئی سانپ آتا ہی نہ ہو، پر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے دل میں سوچا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے کہا تھا جیسے جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے سانپ اس قبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے،
और जब بھی کوئی یہاں سے گزرتا ہے اسے بڑے عجیب طریقے سے گھور کر دیکھتا ہے۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہوا تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد میں قبرستان کی طرف نکل آیا تھا، اور جیسے ہی میری نظر سامنے حافظ قرآن عورت زبیدہ کی قبر پر پڑی تو میری جان نکل گئی تھی۔ کالے سیاہ رنگ کا ایک ناگ اپنا پھن پھیلائے وہاں یوں بیٹھا تھا جیسے وہ اس جگہ کا حکمران ہو۔ میری نظر جب اس سانپ کی آنکھوں پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس سانپ کی آنکھیں کوئی عام سانپوں جیسی نہیں تھیں، مانو تو اس کی آنکھوں سے لال انگارے نکل رہے تھے۔ کہ میں اسے پکڑوں گا کیسے؟ اسے تو دیکھا نہیں جا رہا، یہ تو کوئی قبر کا خاص سانپ لگتا ہے۔ فرقان نے بھی جب اس کوبرے کو دیکھا تو اس نے بھی یہی بات کی، کہنے لگا میرے دوست ہم اس منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ سانپ مجھے قبر کا خاص سانپ لگتا ہے جسے عذاب کے لیے مردے پر مسلط کیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے پکڑنے کی کوشش کریں تو یہ ہم پر ہی مسلط ہو جائے۔ میں نے یہ بات سنی تو میری جان نکلنے لگی۔ میں نے کہا یار اگر یہ قبر کے مردے پر عذاب بن کر مسلط ہوتا، قبر کے اندر ہوتا، یہ قبر کے باہر کیا کر رہا ہے؟ آخر اور بھی تو یہاں پر ایسے لوگ ہوں گے جنہیں عذاب ہو رہا ہوگا، صرف اسی قبر کا سانپ قبر کے باہر کیوں بیٹھا ہے؟ میری بات سن کر فرقان مجھے مزید ڈانٹنے لگا، خدا کے لیے تم اس سانپ کے کاروبار سے ایسا نہ ہو کہ یہ قدرت کی چھوڑی ہوئی بلا ہم پر مسلط ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کبھی تم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے؟ فرقان مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ فرقان سے دوستی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اس قبرستان کے گورکھن سے مشورہ کر لوں، کم از کم وہ مجھے کوئی ایسی بات تو بتائے گا جو کہ فائدہ مند ہوگی میرے لیے، اور میں اپنا کاروبار چلا سکوں گا۔ اگلے ہی دن میں نے فرقان کی بجائے گورکھن سے بات کرنا شروع کی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، میں ایک سانپ کو پکڑنا چاہتا ہوں جو کہ حافظہ زبیدہ کی قبر پر بیٹھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ گورکھن اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ خدا کا خوف کرو میاں، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو تم کہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی باتیں صرف کہانیوں اور قصوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر تم اس سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ سانپ اس قبر کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ اگر اس قبر میں موجود عورت کوئی نیک خاتون ہوتی تو اس کی قبر پہ یہ سانپ کیوں مسلط ہوتا؟ یقیناً اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تبھی تو اس کی قبر پہ اتنا موٹا بڑا سانپ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں ڈر گیا، مگر میں ڈر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے گورکھن سے کہا کہ میں اس سانپ کو صرف گولی مار کے ختم کر دوں گا، اور گولی مارنے کے بعد تم دیکھو گے کہ مجھے اس سے کتنا بڑا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی فائدہ مجھے بھی تو ہے، جبھی تو میں اس سانپ کے اتنے پیچھے پڑا ہوں۔ اگر میرا فائدہ نہیں ہوتا تو میں کیوں اتنی جان خطرے میں ڈال کر سانپ کے پیچھے پڑا ہوتا؟ مگر میں دیکھ رہا تھا کہ گورکھن مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ وہ اس قبر کے بارے میں مجھے پوری بات بتاتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ جب میں اس سے حافظہ زبیدہ کے بارے میں پوچھتا تو وہ چپ ہو جاتا تھا، جیسے حافظہ زبیدہ اس کی کچھ لگتی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، یا پھر وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ گورکھن کو قبر میں دفن ہونے والے ایک ایک میت کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کی ہے اور وہ شخص کیسا تھا۔ خیر میں نے سوچ لی کہ میں اس سانپ کو گولی ماروں گا، مگر یہ کام بڑا جگرے والا تھا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آر یا پار، میں ایک دن اپنی گاڑی پر آؤں گا اور اس سانپ کو چھرے سے اڑا دوں گا، کیونکہ مجھے قبر کے باہر بیٹھے اس سانپ سے خوف بھی آتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت پر یہ سانپ عذاب بن کر مسلط ہوا ہے تو وہ بیچاری قبر میں کیسے رہتی ہوگی۔ میرا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا جتنا کہ عام مسلمان کا ہوتا ہے۔ میں اس عورت کو نجات دلانا چاہتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ معاملہ نہیں آتا تھا کہ اگر وہ عورت حافظ قرآن تھی تو پھر اس کی قبر پہ سانپ کیوں بیٹھتا تھا؟ آخر کوئی نہ کوئی معمہ تو تھا۔ دل میں سوچا کہ یہ معمہ حل کروں، پر اس سے پہلے ہی ایک ایسی بات ہو گئی جس نے میرے تجسس کو مزید ہوا دے دی۔ اگلے ہی دن جب میں نے اس سانپ کو گولی مارنے کے لیے
बंदूक खोली तो गोली चल गई और उस सांप के जिस्म पर जाकर लगी। मगर हैरत की बात ये थी कि सांप मरा नहीं बल्कि गायब हो गया। मैंने तो यही सोचा कि मैंने सांप को गोली मार दी, पर आसपास कुछ भी नहीं था। ये काम मैंने मगरिब के वक्त अपनी गाड़ी से बैठकर निशाना था जो कि सताने लगा। मेरा दिल जैसे किसी खौफ के दरिया में डूब रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने सही किया या गलत। मगर अभी मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल ही रही थीं कि मेरी नज़र अपनी गाड़ी के आगे पड़ी। जब मैंने नज़र गाड़ी के सामने दौड़ाई तो मेरे होशो हवास उड़ गए थे। वही सांप जो कि काला और 6 फुट लंबा, तकरीबन 1 फुट चौड़ा होगा, मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, फन फैलाए निहायत गुस्से में। उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने कभी इतना बड़ा अजदहा अपने सामने नहीं देखा था। आज इतने बड़े सांप को अपने सामने देखकर मेरी रूह लरसने लगी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे, बल्कि मैं पूरे का पूरा ठंडा पड़ गया था। समझ नहीं आता था कि मैं यहाँ से भागूं, गाड़ी से निकलूं या गाड़ी में ही बैठा रह जाऊं। वो सांप रफ्ता रफ्ता मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो मेरी गाड़ी के फ्रंट वाले हिस्से पर आकर बैठ गया था। बस मैं तो अपने रब को याद कर रहा था। करीब था कि वो सांप अपने भारी भरकम वजूद को मेरी गाड़ी के शीशे पर डालकर शीशा तोड़ देता और मुझे डस लेता कि मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। उस सांप ने जल्दी से कब्र की राह ली और जाकर सीधा कब्र के ऊपर बैठ गया था। वो मुझे यूं गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था जैसे कि मुझे जिंदा खा जाएगा। जब मैंने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही आफियत जानी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरा पूरे का पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये मुझसे क्या हो गया है। मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सवाल का जवाब खुद को नहीं दूंगा, बल्कि मैं हाफिजा जुबैदा के घर वालों से मिलूंगा। अगर वो हाफिजा थी तो फिर उसकी कब्र पे सांप क्यों बैठता था? सांप तो किसी गुनहगार की कब्र पे मुसल्लत होता है, न कि हाफिज़े कुरान की कब्र पे। मगर एक और इंकिशाफ, एक और दिल दहला देने वाला राज था जो कि अभी मुझ पर आश्कार होना था। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था कि हाफिजा जुबैदा का घर कहाँ होगा, मगर खैर अगले दिन मैं किसी वक्त गोरकन के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम हाफिजा जुबैदा को जानते हो? कहने लगा कि मैं उसके नए घर को जानता हूँ जहाँ पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में रही। उससे पहले वो कहाँ रहती थी ये तुम उन्हीं से पूछ लेना, पर मैं तुम्हें उनका पता दे देता हूँ और तुमसे यही कहूँगा कि कब्रिस्तान के सांपों, चूहों, बिल्लियों से भी दूर रहो। ये कुदरत के छोड़े हुए किसी मैयत पर मुसल्लत किए जाते हैं। अगर तुम ये हरकतें करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं बेटा। गोरकन की बात सुनकर मैंने सोच लिया था कि बस आखिरी बार जाकर मैं हाफिजा जुबैदा के घर वालों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि ये क्या मामला है। कम से कम मुझे तो पता हो, मैंने ये मामला अपनी आंखों से देखा था और मुझे समझ नहीं आता था कि ये मुआजरा क्या है। उसी दिन मैंने अपने दिल में ठान ली कि मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर रहूंगा। मैं हाफिजा जुबैदा के घर पहुँच गया था। मैंने उनके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र कोई 15-16 साल होगी। मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने फौरन से उसे अपना तारुफ करवाया कि मैं हाफिजा जुबैदा के बारे में बात करने आया हूँ। जैसे ही उसने मेरे मुंह से हाफिजा जुबैदा में बात करने आया हूँ, जैसे ही उसने मेरे मुंह से हाफिजा जुबैदा का नाम सुना, उसने दरवाजा खट्टाक से मेरे चेहरे पर ही बंद कर दिया। लग रहा था कि उसे जुबैदा का जिक्र सुनकर कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। मैं हैरान होने लगा। मुझे तो गोरकन ने बताया था कि हाफिजा जुबैदा की बेटी इस घर में रहती है, जवान सी है, उम्र 16-17 साल है, और उसकी बेटी ने ही अपनी माँ के बारे में जिक्र सुनकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। क्या इसका मतलब ये था कि हाफिजा जुबैदा की बेटी भी उससे बदगुमान थी और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी? मगर इसकी वजह क्या थी? वो तो हाफिज़े कुरान थी। मैंने दिल में सोचा, अब मैं किससे बात करूं और क्या करूं? दिल में सोचने लगा। तभी गोरकन के पास वापस गया और उससे कहा, खुदा के लिए मुझे हाफिजा जुबैदा वाला सारा मामला बता दो। मैं उसकी हकीकत न चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर गोरकन ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोला, देखो बेटा, ये मामला जितना गंभीर है उतना ही पेचीदा और अजीबो गरीब भी है। अगर तुम इस बारे में जानोगे तो कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुँच जाए।
گورکن کی بات نے میرے تجسس میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آپ مجھے اس کے پرانے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے گورکن سے پوچھا تو گورکن نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور بولا، اس کا پتہ میں تمہیں بتاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی اور شاید تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا کہ حافظہ زبیدہ کیسے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں گورکن کا سارا مطلب سمجھ گیا تھا مگر خاموش تھا، اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے مجھے اسی جگہ کا پتہ بتایا جہاں پر شریف لوگ جاتے تو ضرور ہیں مگر صرف رات کے وقت۔ میں سمجھ گیا تھا کہ حافظہ زبیدہ کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اس نے مجھے پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ دن حافظہ زبیدہ کے پتے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جا کر وہاں حافظہ زبیدہ کا نام لیا تو وہاں کے لوگوں کا رد عمل مختلف تھا۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن خیر میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو اس معاملے کی تفتیش کرنا تھا جو کہ میرے سامنے تھا۔ ان میں سے ایک آدمی مجھے بڑا سمجھدار لگ رہا تھا۔ میں نے اسے حافظہ زبیدہ کا نام لے کر پوچھا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کہنے لگا، ہاں، میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا انہیں؟ وہ میری والدہ تھیں اور میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے حواسوں پر بجلی آن گری۔ میں نے کہا، کیا تم واقعی ان کے بیٹے ہو؟ اگر تم ان کے بیٹے ہو تو پھر مجھے ان کی کہانی بھی سنا دو۔ میں ان کی قبر سے ہو آیا ہوں، وہاں پر ایک بڑا کوبرا سانپ بیٹھا ہے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تو حافظ قرآن تھیں۔ اس گندے محلے میں رہ کر بھی انہوں نے پھر مرنے کے بعد قبر پر ایک سانپ کا بیٹھنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں تو اس سانپ کو مار رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ قبر میں موجود خاتون کو عذاب نہ ہو، مگر یہ تو اللہ کے معاملات ہیں۔ تم بتا دو کہ سچ کیا ہے۔ اگر سچ یہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو تم اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے کوئی کام کرو۔ اس لڑکے نے میری بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جو دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو پوری حقیقت بتانے کو تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد میں خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میری اماں جب یہاں آئی تھیں تو 16 سال کی ایک معصوم لڑکی تھیں۔ اس سے زیادہ ان کی پہچان کوئی نہیں تھی۔ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر میرے نانا ابو ایک امام مسجد تھے۔ زندگی بھر انہوں نے نیک نامی میں گزاری، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی ایک معمولی سی خطا اسے ایک ایسے بازار میں لے جائے گی جہاں عورت کی عزت ہی نہیں اس کی نسلیں بھی نیلام ہو جاتی ہیں۔ بس میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ان کی رگوں میں شریف باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے واپس قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قرآن بھی حفظ کر لیا۔ ہمارے یہاں پر سب لوگ انہیں برا بھلا کہتے رہے۔ قرآن پڑھنے جاتی تو لوگ تانے دیتے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی والا معاملہ ہو گیا۔ اس عورت کو پہلے اپنا باپ یاد نہیں آیا، مگر اب دیکھو کہ کیسے ڈرامے بازیاں کر رہی ہے تاکہ کوئی شریف آدمی اسے بیاہ کر لے جائے، مگر یہ نہیں جانتی کہ طوائفوں کی تقدیر میں شوہر نہیں ہوتے کرتے رہے۔ مگر میری ماں ثابت قدم رہی، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ حفظ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے اماں کی جان نہیں چھوڑی۔ اماں اپنے نام کے ساتھ حافظہ لکھتی تو لوگ انہیں ملامت کرتے، کہتے کہ تم ایسے لوگوں کا بھی نام بدنام کر رہی ہو جن کے سینے میں قرآن ہے۔ تم یہاں رہتی ہو اور باتیں دیکھو اپنی، تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش مت کرو، تم نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے۔ میری ماں کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ پھر اس نے مرتے دم تک اس بات کا تذکرہ کیے رکھا کہ میں اپنی پہچان حافظہ کے نام سے بناؤں گی، یہاں تک کہ اپنی قبر کی تختی بھی لکھوا کر رکھ لی۔ مگر کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیشہ انسان پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ اماں کے ساتھ بھی کچھ انتہا پسند مذہبی لوگوں نے یہی کیا۔ وہ تختی جو اماں نے لکھوا کر رکھی تھی جلد ہی ان کی قبر پر لگ گئی، یوں اپنی موت کے بارے میں پہلے سے پتا ہو، اور جب وہ تختی ان کی قبر پر لگی تو آس پاس کے لوگ اعتراض کرنے لگے، بولے کہ اس محلے کی عورت اپنے نام کے ساتھ حافظہ لگائے گی تو حافظوں کی بدنامی ہوگی، اس لیے ہم یہ تختی اکھاڑ پھینکیں گے۔ بس یہ تب کی بات ہے جب سے وہ کوبرا سانپ قبر پر سب کو دکھائی دیتا ہے۔ کہنے والے تو اب یہی کہیں گے نا کہ وہ میری ماں کی قبر پر عذاب بن کے مسلط ہے، مگر وہ تو وہاں پر اس تختی کی حفاظت کر رہا ہے جو میری ماں کو عزیز تھی۔ بے شک اللہ انسان کی نیت سے واقف ہے اور وہی انسان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر فخر ہے کہ اس نے اتنے گندے غلیظ محلے اور معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے نزدیک سرخرو کر لیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔